یہ مملکت سعودی عرب کی اردو نشریات ہیں۔ پیش خدمت ہے ہفتے وار پروگرام اسلام کے خلاف شکوک و شبہات حقائق کے آئینے میں۔ ترتیب و پیشکش ڈاکٹر شعیب نگرامی۔ ہدایت کار غسان آل موئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اپنے اس پروگرام کی سابقہ 2 قسطوں میں عربی زبان کی تاریخ اور اس کی نشو و نما کا انتہائی مختصر جائزہ پیش کیا تھا۔ ہماری آج کی اس نشست کا موضوع عربی زبان و ادب کے خلاف وہ تاریخی محاذ آرائی ہے جس کا مقصد عربی زبان کی گردرزنی تھا اور آج بھی ہے۔ محترم سامعین، یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا کی تمام زبانیں تبدیلی کا شکار رہیں، حتیٰ کہ کسی زبان کا آج کا عالم اس زبان کی چند 100 برس کی پہلے کی کتاب کو لغت اور شرح کی مدد کے بغیر نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اس تبدیلی کے اسباب عام طور پر 2 قسم کے رہے، ایک سماجی و معاشرتی انقلاب اور دوسرا سبب ادبی ارتقاء۔ عربی زبان کے ساتھ اس کی ابتدا سے یہ دونوں واقعات اسی شدت کے ساتھ پیش آئے جس طرح کسی دوسری زبان کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں، مگر وہ عربی کے لسانی ڈھانچے میں کوئی تبدیلی نہ کر سکے، اور عربی زبان آج بھی وہی زبان ہے جو تقریباً 1500 سال قبل نزول کتاب اللہ کے وقت مکہ مکرمہ میں بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ آئیے اب دیکھیں کہ سماجی اور معاشرتی انقلابات کس طرح زبانوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے لاطینی زبان کی مثال لیجیے۔ لاطینی دراصل اٹلی کی پیداوار نہیں ہے جیسا کہ عام خیال ہے، بلکہ کوہ الپ کے جو قبائل اٹلی میں داخل ہوئے اور روم کے آس پاس آباد ہوئے، ان کی بولی اور مقامی بولی کے ملنے سے جو زبان بنی وہی لاطینی زبان کا نقش اول تھی۔ اور 1 صدی قبل مسیح جب رومن امپائر قائم ہوئی تو اس نے اس زبان کو اپنی سرکاری زبان قرار دیا۔ اس کے بعد عیسائیت کے فروغ کے بعد بھی اس کو تقویت ملی، یہاں تک کہ وہ قدیم یورپ کے تقریباً پورے علاقے میں پھیل گئی، اور 3 صدی عیسوی میں سینٹ آگسٹین کے زمانے میں لاطینی اپنے عروج پر تھی۔ رومن امپائر کے زوال کے بعد علاقائی بولیوں کو ابھرنے کا موقع ملا، اور یہی بولیاں لاطینی کی آمیزش کے بعد وہ زبانیں بنیں جن کو آج ہم فرانسیسی، انگریزی، اطالوی، اسپینی اور پرتگالی زبانیں کہتے ہیں۔ یہی معاملہ ان تمام قدیم زبانوں کے ساتھ ہوا جو آج تاریخ کی الماری میں بند ہیں، اور عربی زبان کو بھی گزشتہ 1500 سال میں انہی سماجی اور معاشرتی انقلابات کا سامنا کرنا پڑا۔ مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ عربی زبان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی۔ طلوع اسلام سے قبل بعض یہودی قبائل شام سے نکل کر یثرب یعنی مدینہ منورہ میں آباد ہوئے، جہاں اس وقت عمالقہ کی بالادستی تھی۔ ان کی زبان عربی تھی۔ عمالقہ کے ساتھ اختلاط کے بعد یہودیوں کی زبان عربی تو ہو گئی،
لیکن ان کی عربی عام عربوں کی زبان سے بالکل مختلف تھی۔ وہ عبری اور عربی کا ایک مرکب تھی، اور اسی کے پیش نظر مشہور عالم لغت ابو عمر بن العلا کو کہنا پڑا کہ یہ زبان ہماری عربی زبان سے قطعی مختلف ہے۔ اس اختلاف کا بنیادی سبب عربی زبان کے لہجوں یعنی ڈائیلاکٹس کا اختلاف تھا۔ مثلا بنو تمیم جو مشرقی نجد میں رہتے تھے وہ جیم کا تلفظ یا سے کیا کرتے تھے، وہ مسجد کو مسجد اور شجر کو شیر کہا کرتے تھے، وہ قاف کو جیم سے بھی بدل دیا کرتے تھے، وہ طریق کو تریج اور صدیق کو صدیج کہا کرتے تھے۔ ان لہجات کے اختلاف کے پیش نظر لسانی تاریخ کے عام قانون کے مطابق ایک نئی زبان کی تشکیل کا عمل شروع ہونا چاہیے تھا، مگر قرآن کریم کے برتر ادب نے عربی زبان میں کوئی اور کسی بھی تبدیلی سے باز رکھا، بلکہ اس کے برعکس وہ واقعہ پیش آیا جس کی نشاندہی کرتے ہوئے ڈاکٹر احمد حسن الزیات نے اپنی کتاب تاریخ الادب العربی میں لکھا ہے کہ طلوع اسلام کے بعد عربی زبان ایک قوم کی زبان نہیں رہی بلکہ ان تمام قبائل اور قوموں کی زبان بن گئی جو دین توحید خالص اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر زیات کی مذکورہ نشاندہی کو ذہن میں رکھ کر آپ تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کریں تو معلوم ہوگا کہ جزیرے عرب کے توحید خالص سے مالا مال مسلمان جب مہبت وحی سے باہر نکلے تو ایک طرف انہوں نے جبل طارق یعنی جبرالٹر اور دوسری طرف کاشغر تک کے علاقوں میں اذانیں دیں جہاں مختلف زبانیں رائج تھیں، جن میں کی قابل ذکر فارسی، قبطی، بربری، عبری، سریانی، لاطینی اور آرامی زبانیں تھیں۔ ان مسلمانوں نے نہایت متمدن ملک عراق کو زیر نگوں کیا۔ ان کا ٹکراؤ رومن تہذیب سے ہوا، ان کا سابقہ شام سے ہوا جہاں فینیقی، یونانی اور غسانی قوموں کا طوطی بولتا تھا، اور مصر میں مشرق و مغرب کے سنگم نے ان کا استقبال کیا۔ یہ تمام حالات اس بات کے لیے کافی تھے کہ عربی زبان ان حالات سے متاثر ہو کر ایک نئی زبان کی صورت اختیار کرے، لیکن اتنے بڑے لسانی بھونچال کے باوجود قرآن کریم کی عربی نے ایک ایسا برتر معیار قائم کیا جس نے مذکورہ عوامل کو بالکل بے حقیقت بنا دیا۔ محترم سامعین، اسلامی فتوحات کے بعد عربی زبان بہت سے ایشیائی اور افریقی ملکوں کی زبان بن گئی، لیکن فطری طور پر مذکورہ ملکوں کے غیر عرب باشندوں کو عربی زبان بولنے پر وہ قدرت نہ تھی جو خود عربوں کو تھی، بلکہ خود عربوں میں جو لوگ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے ان کی بات چیت میں عربی گرامر یعنی نحو و صرف سے انحراف کے شواہد ملتے ہیں۔ چنانچہ زیاد بن امیہ کے دربار میں ایک بار ایک عرب آیا اور بولا توفی ابانا و ترک بنون، یعنی میرا باپ وفات پا گیا اور اولادیں چھوڑ گیا۔ نحوی انحراف مذکورہ جملے میں بالکل واضح ہے۔ نحوی قواعد کے مطابق مذکورہ جملے میں ابانا کی جگہ ابونا اور بنون کی جگہ بنین ہونا چاہیے تھا۔ اس قسم کے انحرافات دوسری سامی زبانوں میں بھی ہوئے، لیکن سامی الاصل عربی زبان ان انحرافات سے بالکل پاک رہی، کیونکہ قرآن کریم کی ادبی عظمت عربی زبان کے لیے ڈھال بن گئی اور عربی زبان کا وہی معیار اور بلندی قائم رہا جو اس کے لیے قرآن حکیم نے مقرر کیا تھا۔ معزز سامعین، دوسری صدی ہجری میں خلافت اموی کا خاتمہ اور عصر عباسی کی ابتدا عربی زبان کے لیے زبردست چیلنج تھی۔ بنو امیہ خالص عرب تھے، وہ عربی زبان و ادب کی حمایت میں حکومت کے تمام وسائل کا استعمال کرتے تھے۔ امویوں کا دارالحکومت دمشق تھا جس کے گرد نواح میں عرب دیہات اور قصبے تھے، اور حکومت کی باغ ڈور مکمل طور پر عربوں کے ہاتھ میں تھی۔ عصر اموی مکہ مکرمہ کی ٹکسالی عربی زبان و ادب کا معیار تھی، اور عصر اموی کے عرب شعراء کی تخلیقات خاص طور سے عمر ابن ربیعہ
اور زررما کے فنی شہپارے اس وقت بھی اور آج بھی ادب عالی کا نمونہ تھے اور آج بھی ہیں۔ عباسیوں نے ایرانیوں کی مدد سے خلافت اموی کا خاتمہ تو کر دیا، لیکن عصر عباسی خود عباسیوں اور ان کی عربی زبان کے لیے وبال جان بن گیا۔ عصر عباسی میں شعوبی یعنی قوم پرست ایرانی اصلاً صاحب اقتدار تھے۔ حکومت کے شہری اور فوجی محکمے ان کی دسترس میں تھے۔ عباسیوں نے ایرانیوں کی مدد سے خلافت اموی کا خاتمہ تو کر دیا، لیکن عصر عباسی خود عباسیوں اور ان کی عربی زبان کے لیے وبال جان بن گیا۔ عصر عباسی میں شعوبی یعنی قوم پرست ایرانی اصلاً صاحب اقتدار تھے۔ حکومت کے شہری اور فوجی محکمے ان کی دسترس میں تھے۔ ان قوم پرستوں کے دباؤ میں آ کر مرکز خلافت دمشق سے منتقل ہو کر بغداد آ گیا، اور بغداد کی ادبی زندگی پر بھی انہی قوم پرست شعراء اور ادبا کی حکمرانی تھی۔ ان شعراء کے سر فہرست بشار ابن برد اور ابو نواس نامی شعراء تھے۔ خطیب البغدادی اور المسعودی نے عصر عباسی کے شعوبی شعراء اور ادبا کی فکری آوارگی اور بے راہ روی کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ عربوں کی زبوں حالی ہی کا نتیجہ تھا کہ ان قوم پرست شعراء نے عربوں میں رشتہ داریاں کرنے کے باوجود عربی زبان و تہذیب کے خلاف نفرت و عداوت کی گمراہ کن مہم بھی شروع کر دی۔ آرین اور سامی تہذیبوں کے ملاپ نے زبان و ادب میں ایک انقلاب پیدا کیا، اور اس زمانے کی عربی زبان کی زبوں حالی کی مشہور عرب شاعر متنبی نے اپنے قصائد میں تصویر کشی کی ہے۔ ترکوں اور کردوں نے بھی ایرانیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عربی زبان کے خلاف معاندانہ رویہ قائم رکھا، لیکن قرآن کریم کی ادبی عظمت و بلندی عربی زبان کے لیے بدستور ڈھال رہی۔ ہجری سن 656 میں ہلاکو کے ہاتھوں بغداد کی تباہی اور ہجری سن 898 میں اندلس میں اموی حکومت کے خاتمے کے بعد ہجری 923 میں مصر و شام میں بھی فاطمیوں کا خاتمہ ہو گیا، اور عالم عربی ترکوں کے قبضے میں چلا گیا، اور خلافت کا دارالحکومت قاہرہ کے بجائے قسطنطنیہ قرار پایا، اور سرکاری زبان عربی کے بجائے ترکی قرار پائی۔ ترکوں نے عالم عربی پر تقریباً 550 سال تک حکومت کی، اور اس پورے عرصے میں ترکوں اور ایرانیوں نے عربی زبان اور عربی تہذیب و تمدن کو مٹانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور ترکوں نے عربوں کو ترک بنانے کی ایک مہم بھی چلائی جس کو جمال الدین افغانی نے تطریق العرب کا نام دیا تھا۔ اس آزمائشی دور میں عربی زبان میں کوئی لسانی تبدیلی نہ ہوئی، بلکہ بے شمار ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے عربی زبان کی بیش بہا خدمات انجام دیں۔ ان اشخاص میں نمایاں نام 6 صدی ہجری کے ابن منظور اور 7ویں صدی ہجری کے ابن خلدون کے نام ہیں۔ سن 1779 میں قاہرہ میں نپولین کے داخلے کے بعد مصر میں پریس آیا اور تعلیم عام ہوئی، تو مصر و شام کے دفاتر کی سرکاری زبان ترکی اور عربی کا ایک مرکب تھی۔ سن 1882 میں مصر پر انگریزوں کی بالادستی کے بعد صورتحال پھر بدلی۔ انگریزوں میں مشرق عربی میں اور فرانسیسیوں نے مغرب عربی میں عربی زبان و ادب کے خلاف جو مہم چلائی وہ ہماری کسی دوسری نشست کا انشاءاللہ موضوع ہوگا۔ معزز سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے میں شعیب نگرامی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ ہمارا ہفتے وار پروگرام اسلام کے خلاف شکوک و شبہات حقائق کے آئینے میں ڈاکٹر شعیب نگرامی سے
سماعت فرما رہے تھے۔ اس پروگرام کے ہدایت کار غسان آل مویز ہیں۔